حامدا ومصليا أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. محترم حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ اپنی کتاب ہدایت کی سورہ قمر کی آیت نمبر 54 اور آیت نمبر 55 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں انہیں باغات اور نہروں میں داخل کیا جائے گا۔ یہ بڑی قدرت والے بادشاہ کے درمیان ہوں گے اور سچائی کی مسندوں پر یہ بیٹھے ہوں گے۔ ذرا غور کیجئے کہ اللہ سے ڈرنے کا نام تقوی ہے، اور تقوی جو لوگ اللہ کا خوف اپنے دلوں میں بٹھا لیتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، وہ متقی کہلاتے ہیں۔ ان متقین کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے صرف جنت کی نعمت ہی مہیا نہیں کی جا رہی ہے، بلکہ عزت کا وہ مقام، امن والی اور سکون والی وہ زندگی، اللہ کی قربت اور سچائی کی مجلس انہیں میسر آتی ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ اپنے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کریں۔ محترم حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ دوسری جگہ یہ بات ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے لوگو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ تمہیں اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ رہنا ہے، اللہ سے ڈرنے والی جماعت کے ساتھ رہنا ہے، اور تمہیں ایسا ماحول کریٹ کرنا ہے کہ سچائی کا بول بالا ہو اور لوگ متقی بننے کی کوشش کریں۔ محترم حاضرین کرام، اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے راستے متعین کر دیتا ہے کہ بس ایسی جگہ سے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے جو ان کے وہم و گمان میں نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے ڈرنے کے نتیجے میں ہم اور آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے بحران کو، چاہے وہ معاشی ہو، سماجی ہو، خاندانی ہو، سارے بحران کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کی تنگی کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ امن اور سکون والا رزق عطا فرماتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم اور آپ اس تقوی کی آبیاری کرنے والے اعمال کی جستجو میں ابھی سے لگ جائیں، اس لیے کہ اب وہ مہینہ ان قریب ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے جس کا نام ہی ماہ رمضان ہے۔ اور اس مہینے میں جو مسلسل
روزانہ 13-14 گھنٹے بھوک اور پیاس میں اور خواہشات نفس سے اپنے آپ کو دور رکھنا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریننگ 29-30 دن تک اس لیے دی جاتی ہے تاکہ اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پر روزے فرض تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی، اللہ کا ڈر اور خوف کہاں پیدا ہوتا ہے؟ دلوں میں پیدا ہوتا ہے۔ انسان کے دل میں جس دن خدا کا خوف پیدا ہو جائے، یقیناً اس کی زندگی صراط مستقیم کی طرف گامزن ہو جاتی ہے، اور یہی روزے کا تقاضا بتایا گیا۔ تقوی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان کسی ریڈی میڈ کی دکان پر جا کر لباس پہن لے تو متقی بن جائے۔ تقوی ایسی کوئی دوا نہیں ہے کہ میڈیکل سے خرید کر پی لی جائے تو متقی بن جائے، بلکہ تقوی کی آبیاری اس دل میں ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرف اشارہ فرمایا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا۔ تقوی یہاں ہے، اللہ کا خوف دل میں پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ فرمایا۔ محترم حاضرین کرام، یہ روزہ جو ہم سے مطالبے کے طور پر رکھوایا جاتا ہے، تو یقیناً یہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ ہماری سوچ میں، ہمارے رویے میں، ہماری فکر میں بالکل تبدیلی لانے کے لیے یہ مہینہ آتا ہے۔ ہم اور آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں، واقعی یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم سے نجات کا مہینہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ کسی بھی عبادت کی کوئی نہ کوئی ظاہری شکل ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، رکوع و سجدے کے ذریعے سمجھ میں آتا ہے کہ نماز پڑھی جا رہی ہے۔ جیب میں ہاتھ ڈالا، کسی کو کچھ دے رہے ہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، لینے اور دینے والا تو سمجھ سکتا ہے کہ زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، خیرات ہے، للہ ہے، لیکن لیا اور دیا جا رہا ہے۔ ایام حج آ جائیں، لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کے ساتھ جب خانہ کعبہ میں دنیا بھر کے کونے کونے سے حاجی صاحبان پہنچ جائیں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ حج کے ایام آ چکے ہیں۔ گویا عبادات کی ظاہری کوئی نہ کوئی شکل ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کی کوئی ظاہری شکل نہیں ہے۔ میں کسی ہوٹل میں بیٹھ جاؤں، میں وضو خانے پر بیٹھ جاؤں اور اپنی حلق میں 1-2 قطرہ اطمینان سے لے کر اپنے منہ کو صاف کر لوں، کسی کو پتہ نہیں لگتا کہ میں روزے سے ہوں یا نہیں ہوں۔ لیکن روزہ یہ اللہ کا خوف ایسا طاری کرتا ہے کہ بندہ مومن اپنی حلق میں پانی کا ایک قطرہ جان بوجھ کر نہیں ڈالتا، اس لیے کہ میرے رب کا حکم ہے۔ اور رب کریم پھر
اس عبادت سے ایسا خوش ہے کہ حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ان اللہ یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف الا الصوم وانا اجزی به الا الصوم وانا اجزی به۔ اللہ ہر نیکی کو 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بڑھا کر اس کا اجر دیتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے بندے نے میرے لیے رکھا، اس لیے اس کا بدلہ میں ہوں، میں جتنا چاہوں بے حد و حساب دے سکتا ہوں، میرے اختیار میں ہے، جتنا چاہوں اس کو بدلا دوں۔ آپ دیکھیے یہ مبارک مہینہ جو نیکیوں کا موسم بہار ہے، ان قریب ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ ہم اور آپ اس چلتی پھرتی دوڑتی بھاگتی دنیا میں دنیاوی آفر پر کتنا دھیان دیتے ہیں؟ ایک پہ ایک فری، پوری بستی ادھر دوڑ جاتی ہے، لاٹ کا مال کہیں آیا سستے میں بک رہا ہے، سارے لوگ لپک جاتے ہیں۔ اور یہ نیکیوں کا موسم بہار، اللہ یہ آفر ہر وقت دے رہا ہے، ہر وقت دے رہا ہے کہ دیکھو ایک نفل ادا کرو گے ایک فرض کے برابر اجر ملے گا، ایک فرض ادا کرو گے 70 فرض کے برابر اجر ملے گا۔ اور واقعی نیکیوں کا وہ موسم تم نے خود اپنایا اور بنایا کہ صبح سے شام تک کوئی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، سحری میں پورا معاشرہ مگن ہے، افطار میں پورا معاشرہ مگن ہے، کوئی تسبیح و مناجات کر رہا ہے، کوئی صدقہ و خیرات کر رہا ہے، کوئی ابھی عشاء کی نماز پڑھی ہی تھی کہ ایک ایکسٹرا نماز تراویح کی پوری دل جمعی کے ساتھ لوگ اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی جانب سے یہ آفر آیا ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له، جو ایمان اور احتساب کے ساتھ رات میں قیام کر لے تو یقیناً اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ محترم حاضرین کرام، یقیناً یہ مہینہ جب آ جاتا ہے تو اللہ کی جانب سے روزانہ ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ عتقاء من النار۔ نیکی کرنے والوں آگے بڑھو، گناہ کرنے والوں اب تو توبہ و استغفار کر کے رک جاؤ۔ دیکھو روزانہ اللہ نہ جانے کتنوں کو جہنم کی آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ مبارک کی قدر کرتے ہیں اور اپنے ٹائم ٹیبل کو عام دنوں کے مقابلے میں بہترین بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ رہے وہ محروم القسمت افراد جو اس مہینے کو پاتے اور اپنی مغفرت کا سامان نہیں کر سکتے۔ آج کے نوجوان لڑکوں، نوجوان لڑکیوں کو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں جو اپنی زبان حال سے کہتے ہیں کہ اب روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رہتی، ڈیوٹی کا مسئلہ ہے، بہت ساری باتیں ہیں جو بنائی جاتی ہیں۔ یہ پیغام ان روزہ خوروں کو پہنچا دینا چاہیے
जो गुटके की पुड़ी में मस्त और अपने मुंह को बड़ी चालाकी से साफ रखते हैं और इफ्तार के इन मौके पर बिल्कुल एक ढोंगी की तरह टाइम देखते हैं, टोपियां लगाते हैं, बड़ी मिसवाकें लगाकर इफ्तार का इंतजार करते हैं और अपनी जबान से ये कहते हैं ये दुनिया है, यहाँ मक्कारी जरूरी है, ये दुनिया है, यहाँ मक्कारी जरूरी है, भले रोजा ना हो पर इफ्तारी जरूरी है। ये मक्कार अफराद को ये पैगाम पहुंचाना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, फरिश्तों की जमात आती है और कहती है आइए हमारे साथ, नबी हो रहे हैं साथ में। एक ऊंची पहाड़ी पर ले जाया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे अंदर ताब नहीं है, कहाँ हम सहारा देंगे? फरिश्तों की जमात कह रही है हम सहारा देंगे और आपको ऊपर चढ़ा देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊपर चढ़ गए। देखा लोगों की ऐसी जमात है जिसमें मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, और उन्हें जहन्नम की आग पर उल्टा लटका दिया गया, उनके जबड़ों को चीर दिया गया, खून बह रहा है, चीखते और चिल्लाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ये वो अफराद की निशानी है जो रोजा खोर हैं, माह रमजान को पाते और उसकी कद्र नहीं करते। गौर कीजिए, अल्लाह ताला से अभी से हमें ये दुआ करनी है कि परवरदिगार उम्मत की एक एक फर्द को आने वाले माह मुबारक रमजान की शायाने शान इस्तकबाल करने और इससे भरपूर फायदा उठाने की तौफीक अता फरमा। आमीन। मोहतरम हाज़रीन किराम, ये तरबियत का महीना है। जब हमने कुरान से लौ लगा लिया है तो इसे तर्जुमे के साथ पढ़ना जरूरी है, समझ कर पढ़ना जरूरी है। अल्लाह का पैगाम क्या है इसे पहचानना और अमल करना जरूरी है। लेकिन हम ठहरे रमजानी मुसलमान, ठहरे जज्बाती मुसलमान, ठहरे खानदानी मुसलमान, और इतने जज्बाती कि एक चांद देखकर तेजी से हम मस्जिदों को आबाद करते हैं और दूसरा चांद देखते ही हम मस्जिदों को खैराबाद करते हैं। एक चांद देखकर हम अपने सरों पर टोपियां चिपका लेते हैं और दूसरा चांद देखते ही टोपियां उतार कर रख देते हैं। हम एक चांद देखते ही कहते हैं कि वाकई अल्लाह का कलाम है, झूम झूम कर हम इसकी तिलावत करेंगे, और जैसे ही दूसरा चांद नजर आता है हम अपनी ज़बाने हाल से कहते हैं ऐ अल्लाह के कलाम खुदा हाफिज, जिंदगी रही तो अगले साल फिर झूम झूम कर तेरी तिलावत करेंगे। क्या ऐसा मिजाज नहीं है? इस मिजाज को बदलने की जरूरत है, इस मिजाज को बदलने की जरूरत है। और ये मिजाज जब दिल की कैफियत बदलेगी तब ये मिजाज बदलेगा, और रमजान के जाने के बाद भी इसके असरात हमारी जिंदगियों पर कायम रहने चाहिए। और ये बात कि हम अपने दिलों में अल्लाह का खौफ और तक़वा पैदा कर ले तो यकीनन हमें अल्लाह ताला पुरसुकून जिंदगी अता फरमाएगा, इत्मीनान वाली दौलत अता फरमाएगा। और ये बात बताई गई
दिल के बिगाड़ ही से बिगड़ता है आदमी, दिल के बिगाड़ ही से बिगड़ता है आदमी, जिसने इसे संभाल लिया वो सुधर गया। ये माह मुबारक इसीलिए आ रहा है, हमें चाहिए कि हम इसकी कदर करें। हम जहां भूखे और प्यासे रहने को रोजा समझते हैं, तो खुदारा हम अपनी आंखों की हिफाजत करें। आंख का रोजा, कान का रोजा, हाथ का रोजा, पांव का रोजा, ज़बान का रोजा और अपनी सोच का रोजा रखने की कोशिश करें, तो हम अल्लाह की निगाह में रोजेदार कहलाएंगे। और अगर हमने रोजा रखा और जज्बात बेकाबू हो गए और फिर वो मुहावरा बोला जाने लगा कि जरा सा चिड़चिड़ापन क्या आ गया किसी की हरकत पर, तो लोग यही तो कहते हैं रोजा लग गया। ये रोजा किसी की तौहीन करने के लिए नहीं आया, टेंशन और जज्बात देने के लिए नहीं आया। ये रोजा शहरो सब्र व शहरुल मवासात, सब्र का महीना है और हमदर्दी और गमगुसारी का महीना है। इफ्तार के मौके पर हलक चटका जा रहा हो और उस मौके पर अगर एक घूंट पानी पी लिया जाए तो कितना इत्मीनान होता है। काश उस मौके पर ये सोचा जाए, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार और इस महल्ले में कितने ऐसे अफराद होंगे जो अल्लाह के बेहतरीन रिज़्क़ से महरूम होंगे, उनकी मैं खबरगिरी करूं और उनके लिए राशन किट का इंतजाम करूं। ये महीना हमारी तरबियत के लिए आता है। अगर हमारी तरबियत नहीं हो सकी तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ इरशाद फरमाया, मन लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैस लिल्लाहि हाजतुन अन यदा तआमुहु व शराबुहु। जिसने रोजा रख कर झूठ बोलना, झूठ पर अमल करना नहीं छोड़े, अल्लाह को कोई जरूरत नहीं है कि वो भूखा और प्यासा रहे। रोजा रख कर झूठ नहीं बोलना, रोजा रख कर धोखा नहीं देना, रोजा रख कर किसी का दिल नहीं दुखाना, रोजा रख कर गीबत नहीं करना, रोजा रख कर किसी की टोह में नहीं रहना, रोजा रख कर गीबत और चुगली नहीं करना, रोजा रख कर जासूसी नहीं करना, बल्कि सबके लिए हम सुकून वाले बन जाएं, लोगों की आंखों की ठंडक बन जाएं और अपने टाइम टेबल को बनाने की कोशिश करें। ये महीना जब तरबियत का है तो अलग अलग लेवल हमारे अंदर पाए जाते हैं। ये महीना नुज़ूले कुरान का महीना है, ये महीना नुज़ूले कुरान का महीना है। तो काश इस महीने में हम तहैया करें। अगर नाज़रे कुरान नहीं आता तो हम नाज़रे कुरान सीख लेंगे। अगर तर्जुमा नहीं पढ़ा है हमने तो तर्जुमा पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर हम कुरान पढ़ते हैं तो तजवीद सीखने की इस महीने में फिक्र करेंगे। अगर हमने तर्जुमा पढ़ लिया है तो जिस तफसीर पर इत्मीनान हो उस तफसीर का हम मुताला करें। अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं जॉब पर, ऑफिस पर जाने के लिए, तो अपनी जबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखे। जैसे बन पड़े एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर बेहतरीन चीजें, ऑथेंटिक चीजों को डाउनलोड करें, कुरान के तराजिम को सुने, यूट्यूब की अच्छी चीजों को सुनकर अपने आप को बदलने की कोशिश करें। और ये महीना सिर्फ सोने के लिए नहीं आया,
کہ خوب سوئیں اور اتنا سوئیں کہ شام میں یہ بتائیں کہ مجھے روزہ ہی نہیں لگتا. یہ سلانے کے لیے نہیں آیا. یہ مہینہ ایک سے ایک ڈشز کھا کر ہضم لے کر ٹکار لینے کے لیے نہیں آیا. یہ مہینہ اس لیے نہیں آیا کہ مینارہ مسجد کی رات کو گلیوں پر ڈرون کیمرے کے ذریعے پکچر بنا کر پوری دنیا میں بکھیر دی جائے اور یہ اعلان ہو کہ دیکھو مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ آ چکا ہے. خدا را اس طرح سے اس مہینے کو بدنام نہیں کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے برابر دعا کرنی ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. پروردگار جب تو نے ہدایت دے دی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کوئی تیڑ نہ پیدا فرما. ارے پروردگار اپنی جانب سے رحمت خاص عطا فرما. بے شک تو خوب دینے والا ہے. اس طرح سے پیاری پیاری دعاؤں کو یاد کرنا ہے. ذکر اذکار میں اپنے آپ کو لگا کر رکھنا ہے اور پورے اہتمام سے سحری کھانی ہے, پورے اہتمام سے افطار کرنا ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ. سحری کر لیا کرو, سحری کھانے میں برکت ہے. صبح سے لے کر رات تک اپنے بہترین ٹائم ٹیبل کو کیلنڈر پر موبائل میں چاک آؤٹ کریں. اپنی خامیوں کو ایک طرف لکھیں, اپنی خوبیوں کو ایک طرف لکھیں. خامیوں کو آئے دن ختم کرنے کی کوشش کریں اور خوبیوں کو بڑھانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار یہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار جو ان قریب ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے, امت کے ایک ایک افراد کو اس کی قدر کرنے اور ایک دوسرے کے لیے غمخواری کرنے کا اے اللہ تو ذریعہ بنا دے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.